تو کیوں نمرود نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، اور کس طرح اللہ نے اپنے خلیل اپنے دوست کی آگ میں بھی حفاظت کی، اور آگ سے محفوظ باہر آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کس طرح تبلیغ کی۔ چلو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، ویڈیو پوری ضرور دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب نمرود کی قوم عیدگاہ جانے لگی اور اپنے بتوں کو لذتی کھانے رکھ کر وہ اپنی عیدگاہ کی طرف چل گئی تو آپ علیہ السلام کو بھی وہاں لے جانے لگے، مگر آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اور جب پوری قوم عیدگاہ چلی گئی تو آپ علیہ السلام اس بت خانے میں گئے جہاں ان کے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بڑے لذتی کھانے پڑے تھے۔ تو آپ نے ان بتوں کو مخاطب کر کے مذاق میں کہا کہ تمہارے سامنے اتنے لذتی کھانے پڑے ہیں، تم اسے کیوں نہیں کھاتے؟ پھر آپ نے ان سبھی بتوں کو توڑ کر مٹی میں ملا دیا، لیکن ایک بت کو محفوظ چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب وہ قوم واپس آئی تو اپنے بتوں کے پاس جانے لگی، اپنے خداؤں کے پاس جانے لگی کہ ان کی عبادت کی جائے، مگر ان کے پاس جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں تو مٹی میں ملے ہوئے ہیں، تو سب بڑے چونک گئے کہ یہ کس نے کیا ہوگا۔ تو جن لوگوں کے سامنے آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو مٹانے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ آزر کا بیٹا، وہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے، یہ اسی کا کارنامہ ہے، اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کی قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ کا یہ جواب سن کر پوری قوم لاجواب ہو گئی، اور پھر انہوں نے آپس میں ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر چپ کرنا ہے تو انہیں دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد نہ یہ رہیں گے اور نہ ہمارے بتوں کو کوئی برا کہنے والا رہے گا۔ پھر اس قوم نے اپنے بتوں کا انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ فرمایا، اور کئی سالوں سے ایسی آگ لگائی گئی جس میں ملکوں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور کئی سالوں تک وہ آگ لگائی گئی۔ وہ آگ ایسی لگائی گئی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ اگر اللہ سلامتی کا لفظ استعمال نہ کرتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی۔ پھر 40 دن تک آپ علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور آگ سے باہر آنے کے بعد لوگ دیکھ کر حیران رہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان بھی قبول کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے نمرود کو پھر سے اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی۔ آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، جلد ہی ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔